اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ پچھلے تفکر میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلام کو کیسے جو ہے دوسرے مذاہب پر یا پوری ادیان پر جو ہے وہ غالب کیا جائے، اس کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم انفرادی سطح پہ ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پھر یہ کہ جو ہم جس اسٹیٹ میں رہیں یا جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں بھی اللہ اور اس کے قوانین کے مطابق جو ہے زندگی جو ہے گزارنے کی کوشش کریں، اور اس کو ایک رول ماڈل جو ہے اسٹیٹ بنائے، ایک فلاحی ریاست واقع بنائے جس کا اسلام نے تصور دیا ہوا ہے۔ اور مجھے آج بات یاد آ گئی تھوڑی سی، مزید بڑھانے سے پہلے مجھے یاد آ گئی، میں نے ایسٹ اور ویسٹ کے جب تھنکرز پڑھے تھے تو پھر میں نے ان کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی، تو مسلم مفکرین کو پڑھا تو اس میں ظاہر ہے ڈفرینٹ ہے، ادھر پڑھے یونانی کو پڑھے، تو ہم نے تو ابھی تک وہ پلیٹو نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا نظریہ دیا، پھر ایک ارسطوٹل جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو ہم تو ابھی تک وہی اپنائے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے جو ہے مسلمان نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا کانسیپٹ نہ اس پر عمل کیا، بعض کے جو ہے علماء کرام نے جو مفکرین تھے ایسٹ کے، جو اقبال چاہتے تھے جگہ جگہ کے تھک کے کہ اٹھو جاگو، اس سے پیشتر کہ تم جو ہے وہ لپیٹ میں آ جاؤ، اس سے پیشتر کے پڑھنے کی جو جگہ نہ رہے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، اولیاء کرام نے اپنی جگہ پہ کوشش کی نیند سے جگانے کی۔ امام غزالی نے 900 سال پہلے بجٹ کا نظریہ پیش کیا، پولیس کا کانسیپٹ دیا۔ سارے میں مسلم تھنکرز کو میرے ذہن میں آ رہے تھے بار بار کہ بڑے انہوں نے ایک وہ بڑا دیا، پھر اس کو دین کے حوالے سے ہر انہوں نے چیز کا ایک کانسیپٹ دیا، تو ہم نے تو وہ ارسطوٹل کو فالو کیا۔ دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں یہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینسی ہے، مائٹ از رائٹ۔ ہم نے تو وہ ایکویلٹی کا نظریہ وہ نہیں دیا، اور نہ ان قوانین کو اپنایا جو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جو ہمیں قرآن دے رہا ہے، جو ہمیں نبی کی طریقت دے رہی ہے، جو ہمیں اہل بیت نے دی یا جو ہمیں اولیاء کرام نے دی۔ تو اس لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی طریق اٹھا کر دیکھیے، صرف اس بات پر غور کیجیے کہ کاش وہ ہم اپنی بھول گئے، کہاں کہاں کتنے کتنے اعلیٰ گزرے ہیں۔ فاتح اسلام خالد بن ولید کی دیکھیں، محمد بن قاسم کو دیکھیں، پھر ٹرکش جو ہے خلافت اس کو دیکھیں، خلافت عثمانیہ کو، وہ بھی تو مسلمان ہی تھے۔ کیا شان تھی، کیا عظمت تھی، کیسے اسلام تمام وہ غالب نہیں آ گیا تھا؟ کیا پھر سے ہم وہ دور نہیں لا سکتے ہیں؟ لیکن ہم تو ذہنی طور پر اور بالکل جو ہے اپنے آپ کو گر گئے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اٹھ ہی نہیں سکتے، ہمارے بس میں ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں پہلے خود کو اٹھانا ہوگا خود سے۔ کاش کہ ہم یہ فرقہ پرستی میں نہ پڑے ہوں، کاش ہم نے چھوٹے چھوٹے یہ گروہ بنائے ہوئے ہیں اپنے ذاتی مفادت کے لیے، ہم براڈر اسپیکٹ میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اسی کا جو ہے وہ غیر اور اغیار جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہماری دنیا میں کوئی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا ہے۔ کاش ہم شیعہ سنی کے اختلاف میں نہ پڑتے، تو یقین جانے آج اسلام پوری دنیا پر چھایا ہوتا، لیکن ہم نے عبرت نہیں حاصل کی۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، آئندہ کے لیے ہر قسم کی فرقہ پرستی سے بچیں، قرآن کی تعلیم عام کر کے پورا تعلیمی نصاب جو ہے اس کی روشنی میں ترتیب دے کر تمام فرقہ بندیاں اور فروعی اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرگل کرنی چاہیے، جدوجہد شروع کر دینی چاہیے۔ پھر دوسری بات انصاف، جسٹس، انصاف سب کے لیے مسلم معاشرے میں انصاف کا بڑا مقام ہے۔
اور اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے صرف وہ واقعی کافی ہے جو آپ نے پڑھا بھی اور سنا ہوگا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک بڑے گھرانے کی عورت جو تھی، اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، پر چوری ثابت ہونے پر حد لگائی ہے، حکم دیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو لوگوں نے اس کی خاندانی مرتبے کا واسطہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ رات کی کچھ صورت نکالی جائے. تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا مینار آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ یہی حکم دیتا، نیکی کو قائم رہنے کے لیے، انصاف کو قائم رہنے کے لیے. کتنا بڑا انہوں نے یہ فیصلہ صدر فرمایا، اس کو لیکن ہم نے تو اپنایا نہیں. ہمارے پاس تو رائٹس میں جس کی پہنچ ہے وہ اپنے لیے انصاف خرید لیتے ہیں. نہیں، ہمیں ایسی فلاحی ریاست نہیں بنانی. آپ ویسٹرن میں تھنکرز کی بات کر رہی تھی اس ویسٹ کو، تو مسلمانوں نے تو بڑا اس پر جو ہے وہ دیکھنے والا ہے وہ کام کیا ہوا ہے. تو ایک ہے اچھا رول ماڈل جرمنی بنیتھم کو کبھی آپ پڑھیں تو اس کا نظریہ انصاف بھی بڑا خوبصورت ہے، کلوز ٹو میچ ٹو انسانیت کے ہے. تو اصل میں خلافت کو اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ اس میں پھر ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے خدا اور اس کے نبی کے قوانین کے تحت ہے، اور کون اس کو جاری رکھے، جو نہیں ہے ان کو جو ہے وہ زندگی سے مائنس کرنے کی کوشش کرے. تو یہی جو ہے بہترین جو ہے مسلم معاشرے کی بنیاد ہے. ہماری اپنی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک ہم خلافت کا نظام کے تحت معاملہ چلاتے رہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تاریخ، تو ہمیں بڑے بہترین جو ہے نتائج حاصل ہوئے. تو اب بھی ہم چاہیں تو ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور ایک جگہ پر جو ہم جگہ جگہ بکھرے پڑے کہنے کے تو ہم نے OIC بھی بنائی گئی، آرگنائزیشن آف اسلامک جو ہے وہ کانفرنس بنائی ہوئی ہے، بڑے اور چھوٹے چھوٹے فورم بھی بنائے ہوئے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اپنے مسلمان بھائی بہن کی مدد کرنے کی، تب تمام تنظیم جو ہے خاموش ہوتی ہیں. تب ہم اغیار اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے ان کو آگے سرنگوں ہوتے ہیں. تب ہم نہیں اٹھتے جہاں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو لوگ جو ہے مرکز سے مضبوط طور پہ جڑے ہیں انہی قوموں کی زندگی ہے. ہم سے تو اچھے اغیار ہی ہیں. ہم سے تو اس وقت وہ میں نعوذ باللہ کیا کہوں، اتنا ظلم بھی کر، لیکن وہ ہم نے کم سے کم اپنی تورات پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. عیسائی تو اپنے عقیدے سے چمٹے ہوئے ہیں، آپ نہیں چمٹے ہوئے. اس وقت عالم اسلام میں خلافت کے قیام کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. ان سب کو آپس میں رابطے بڑھانے اور متحد ہو کر جلد سے جلد بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنے ضروری ہے. OIC تو بنی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. ضروری ہے اس کو ری آرگنائز کیا جائے، ری اسٹرکچر کیا جائے، اور اس کو لائن آف ایکشن اس کو درست کیا جائے. تو اس کے لیے یہاں کچھ پروپوزلز ہیں کہ جو اسلامی ملک کی جو حالات جا رہے ہیں، چاہیے کہ منظم مہم کے تحت ہر طریقے سے یہ احساس دلایا جائے کہ اب وقت گزر گیا ہے. مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کر کے عملی کام شروع کر دیں. بھئی کب کرنا ہے؟ جب اٹھی بالکل ہی جو ہے وہ کیا ختم ہو جائیں گے. پھر مسلمانوں کا آپس میں باہمی رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو عربک لینگویج اس کو بھی زیادہ سمجھنا چاہیے. ہم اٹھے نا لسانیت سے، اور بھی تو ہم دنیا میں مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اتنے علوم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کو اس کو اگر ہم تعلیم کا حصہ بھی بنا لیں، دوسری زبانوں پہ تھوڑا عبور حاصل کریں، خصوصاً عربک، بہت سارے عربی ممالک، تاکہ وہ ہمارا ریلیشن شپ پڑھے. تو مسلمان والوں کو چاہیے کہ عربی کو ہر سطح پر تھوڑا سا پروموٹ کریں. اس طرح قرآن کی تعلیم جو ان خطوط پر دی جائے کہ فرقہ پرستی کا اور فساد کا خاتمہ ہو سکے. کم از کم ایک پازیٹیو اسٹیپ کے طور پر 500 جو عربی الفاظ ہیں وہ ہر مسلمان ملک کی زبان میں شامل کر دیجئے، ایسے جو روزمرہ کے ہم جو ہے اس کو استعمال کر سکیں. اس سے بھی بھائی چارہ بڑھے گا، کلوزنس بڑھے گی، چیزوں کو جو ہے وہ سٹریم لائن کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوگا. لیکن اس سے ضرورت ہے کہ ذہنی پستیوں سے ہم اٹھیں.
تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو دور دیکھے تو انہوں اس زمانے میں مسلم صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے اخلاق، ان کے کردار مثال بن گئے۔ اگر ہم اسی کو سمجھ لیں، اسی پر عمل کر لیں تو کیا بات ہے۔ پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر علم سے محبت اور علم حاصل کرنے کی ایسی لگن پیدا ہوگی کہ انہوں نے ایسے ایسے عالم فاضل جو ہے وہ رہنما پیدا کیے کہ مسلمانوں نے انسانیت کی ایک نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ اگر ہمیں واقعی اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے، اگر ہمیں باحثیت انسان اور باحثیت جو ہے مسلمان کے طور پر، نبی کی امتی طور پر اٹھنا ہے، تو لازم ہے کہ ہماری حکومتوں بھی اپنے بجٹ کا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے نا بجائے کرنے کے وہ تعلیم اور صحت پر خرچ کریں۔ یہاں پہ اور چیزوں پہ تو بڑا خرچ ہوتا ہے بجٹ، لیکن تعلیم پر برائے خرچ ہوتا ہے۔ شعور ہی نہیں آئے گا، اویئرنیس ہی نہیں آئے گی تو باقی کیا ہوگا؟ عام بندہ تو پھر وہ یہی ہے، دال روٹی کے چکر میں پھنسا رہے گا۔ ہمارے تیل اور دوسرے معدنی وسائل سے مالا مال اسلامی ممالک ہیں، اپنے بجٹ کا کم از کم وہ جو ہے 35% جو ہے نا وہ ان کو چاہیے ایجوکیٹ پہ خرچ کرنے، نہیں وہ اور چیزوں پہ کر رہے ہیں، پروٹوکول پہ خرچ ہو رہے ہیں، لگژریز پہ ہو رہے ہیں، برج خلیفہ تیار ہو رہا ہے، اور چیزیں ہو رہی ہیں، آرائش بخار، لیکن جو چیز ہونی چاہیے جس سے قومیں بنتی ہیں اس سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہر بڑے شہر میں چاہیے بیت العلم ہو، جن میں ریسرچ سینٹر بنے پوری دنیا۔ میری بڑی آرزو ہے کہ مجھے رب دو جہاں توفیق دے کہ ریسرچ سینٹر ایسے بنائیں کیونکہ جو قرآن استدلال کی روشنی میں وہ جدید علوم سے منسلک ہوں، لوگ تفکر سوچیں سمجھیں، اپنے اندر اور باہر کی کائنات کو تسخیر کریں۔ ایسے بیت العلم اس میں تعلیم، طب ہو، ٹیکنالوجی ہو، علم فلکیات ہو، سمندری علوم، ہوائی علوم، جیولوجی، تمام نئے اور پرانے علوم کی تعلیم کے شعبے قائم کیے جائیں۔ قرآن مجید خود 30,000 علوم کا مجموعہ ہے، آپ اسے ریلیٹ کریں، ریسرچ سینٹر بنائیں۔ بڑی کمی ہے اس چیز کی، ان میں انتہائی اعلیٰ درجے کے ریسرچ سینٹر بنائے جائیں جن میں دنیا کے ہر خطے سے بلا تفریقہ ماہرین جو ہیں بھرتی کریں۔ اور پھر دیکھیں مسلم دنیا میں شرح تریم جب 100% ہونے کے ساتھ تعلیم کی کوالٹی جو ہے بہتر ہو جائے گی تو معیار بھی بہتر ہو جائے گا، تمام دنیا سے جب بہتری آئے گی تو کیا خیال ہے، اٹھیں گے نہیں؟ آپ پرانے دیکھیں نا، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو کرونے والا جتنے بھی بیت العلم تھے اس زمانے میں لاجواب تھے۔ تو آج ہم جو بیت العلم، ہم جو ریسرچ سینٹر بنائیں تو آج کی تمام یونیورسٹیوں اور ریسرچ سینٹروں کے مقابلے اتنے اعلیٰ ہوں کہ سب ان پر رش کریں، وہ اللہ اور رسول کے قوانین کے مطابق بھی ہوں، اور جو اس وقت جو ہے اجتہاد کر کے جو جدید جو سسٹم ہے اس کے ساتھ لنکج بھی ہو، تاکہ ہم اسے پریکٹیکلی ہم شرم نہ محسوس کر سے امپلیمنٹ کر سکیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس میں ڈھال سکیں۔ یقین جانیے اگر ہم میں سے ایک ایک بندہ بھی اپنی جگہ پر کوشش کرے اس کے لیے تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور جلد جو ہے اپنی حالت بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے تہہ دل سے زبان سے اور ہاتھ سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ، بسم اللہ۔